4 درجے ہیں نا، اس طرح گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں، اور گمراہی کے 4 درجوں میں سب سے پہلا درجہ کون سا ہے؟ شک، ریب۔ شیطان سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، اور اتھے نہ پڑھیو اے مدرسہ نہیں جیسے یا وابیاں دا مدرسہ، اے مدرسہ نہیں صحیح اے دیوبندیاں دا، اے نہیں صحیح اے فلانیاں دا تے فلانیاں۔ خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ بریلویوں کے پاس اپنا قرآن ہے، دیوبندیوں کے پاس اپنا ہے، اہل حدیثوں کے پاس اپنا ہے، علیحدہ علیحدہ سب کے پاس۔ ہم نے تو پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ ہمارا کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم اسلام کو اپنا مذہب مانتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ دین مکمل ہو گیا، نعمت اللہ نے پوری کر دی ہے، اور اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ ہم بھی بطور دین اسلام کو پسند کرتے ہیں، دیوبند کو یا غیر مقلدیت کو یا بریلویت کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ سنیں اللہ کیا کہتا ہے، یہاں تو کسی کی تخصیص نہیں ہے، قرآن تو بات کر رہا ہے بالکل نیوٹرل ہو کے۔ لا يسمع الانسان من دعاء الخیر، لا يسأم الانسان، اللہ کہتا ہے تھکتا ہی نہیں، تھکتا ہی نہیں، تھکتا ہی نہیں ہے انسان، تھکتا ہی نہیں ہے۔ کس چیز سے نہیں تھکتا؟ من دعاء الخیر، بلائی کی دعائیں مانگنے سے نہیں تھکتا، اچھیاں اچھیاں گلاں اپنے بارے وچ سنن تو نہیں تھکدا، تعریفاں تو نہیں تھکدا، بلائیاں منگن تو نہیں تھکدا۔ چاہتا ہے کہ ہر بلائی میری گود میں، میری جھولی میں پڑ جائے، ساری خیر مینوں مل جائے۔ توجہ ہے جی، ساری خیر مینوں مل جائے، ساریاں خوشیاں مینوں مل جان، ساریاں بلائیاں مینوں مل جان، ہر قسم دی خیر مینوں مل جائے، ہر قسم دیاں صحتاں تے تندرستیاں مینوں مل جان، دولت مینوں مل جائے، شہرت مینوں مل جائے، مکان بنگلے مل جان، دکاناں گڈیاں مل جان، ہر چنگی شے مینوں ملے، ہر بری شے میرے کولوں دور ہو جائے۔ اے یہ بچوں کو چپ کرواؤ باہر۔ ہر قسم کی اچھائی، ہر قسم کا سکھ، ہر قسم کا چین مجھے مل جائے۔ یہ سوچ مرد کی بھی ہے اور یہ سوچ عورت کی بھی ہے۔ میری اولاد میرے آکھے لگے، میریاں دیاں میرے آکھے لگن، میرے بھائی آکھے لگن، میریاں بہناں آکھے لگن، میرا خامند مجھے عزت دے، میرا خامند مجھے محبت دے، میری ساس میرے ساتھ پیار کرے، مجھے خوشیاں مل جائیں، مجھے تندرستیاں مل جائیں، مجھے بقا مل جائے، مجھے ہر قسم کی سہولت مل جائے۔ لا یسأم الانسان، تھکدا ہی نہیں منگن لگیا، تھکدا ہی نہیں، تھکدا ہی نہیں، من دعاء
الخیر، آندا ہے ساری خیر میرے لئی، ساری خیر میرے لئی، ہر قسم دا دکھ میرے کولوں دور ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے مسّہ الشر، جدوں دکھ آ وجدا سو، تکلیف آ وجدی سو، غم آ جاندے سو، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، دکھ آتا ہے، بے روزگاری آتی ہے، بیماری آتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتے دار چھوٹتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے، جب گھر میں بے سکونی آتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَيَعُوسٌ كَنُوتٌ، مایوس ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، غم زدہ ہوندا ہے، کھانا بھی چنگا نہیں سو لگدا، گفتگو بھی چنگی نہیں سو لگدی ہے، مٹھیاں مٹھیاں گلاں بھی زہر لگدیاں سو، نہ کھان تے دل لگدا ہے، نہ کسے کول بہن تے دل کردا ہے، تنہائی وچ روندا ہے، تنہائی وچ روندی ہے، اللہ کی ہو گیا ہے میرے نال، کی ہو گیا ہے میرے نال، غم آ گئے نہیں او اللہ، غم آ گئے نہیں، بیماریاں آ گئیاں نہیں، تکلیفاں آ گئیاں نہیں، اللہ میرا پتر مینوں چھوڑ کے چلا گیا ہے، اللہ میری دھی دنیا چھڈ کے ٹر گئی ہے، اللہ میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اللہ میریاں مجھاں مرن لگ پیاں نے، اللہ میرے جسم وچ بیماری آ گئی ہے، اللہ میرے جسم دا اعضاء فلانا تنگ پیا کردا ہے، اللہ رشتے کھوکھلے ہو گئے، اللہ رشتے داریاں کھوکھلیاں ہو گئیاں، اللہ اولاد میری ہے تے گالاں بھی پی کٹ دی ہے، اللہ بیٹیاں میریاں نے تے اکھاں پیاں کٹ دیاں نے، اللہ خامد بیویاں تے نفرتاں پیاں چل دیاں نے، اللہ گھر میرا ہے کھان نو کچھ نہیں، بستر ہے نیند کوئی نہیں، اللہ یار نے وفادار کوئی نہیں، رشتہ دار نے غمخوار کوئی نہیں، غم آ گئے، تکلیفاں آ گئیاں، پریشانیاں آ گئیاں، ہون بکھلایا بکھلایا پھردا ہے۔ قرآن کہندا ہے ذرا غور کریو، ذرا غور کریو، ذرا غور کریو، والا اذقنا والا ان ازکنا والا ان ازکنا ہو رحمتا منا، او جدوں اسی غم والے بدل جھٹلانا شروع کر دویے، جدوں اسی غم دے اندھیرے غائب کرنا شروع کر دئیے، جدوں رحمتاں دے بادل امڈ پین، اور جدوں بے روزگاری روزگار چ بدل دئیے، جدوں اسی ایدہ غم سکھ چ بدل دئیے، ایدہ دکھ ختم کر دویے، اللہ کہندہ ہے جدوں اسی دے اتے رحمتاں کرن لگ پویے، من بعدی ذرہ مست ہو، او دن تکلیفاں پریشانیاں والے مک جان، غم مک جان، پریشانیاں مک جان، غم مک جان، دکھ مک جان، سکھ آ جان، پھر بندہ اللہ وال توجہ نہیں کردا، پھر چاہیدا سی کہ اپنے رب دے سامنے جھک جاندا، اللہ دے سامنے جھک جاندی، سجدیاں وچ پے جاندی، تہجد پڑھن لگ پیندی، مصلے وچھا لیندی، قرآن کھول لیندی، اللہ کولوں شکرانے دیاں دعاواں تے شکرانے دے نفل پڑھ دی، اللہ فرماندہ ہے کوئی نہ کوئی نہ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي
پھر کہندا ہے تے میرا حق ہے خوشیاں، اے تے میری محنت دا نتیجہ ہے، اے میرے کام دا نتیجہ ہے، میرے پتر دی محنت دا نتیجہ ہے، میرے خامن دی محنت دا نتیجہ ہے۔ پھر بندے نو کہندی ہے تیری کامیابی پیچھے میں او گل سمجھ آئی؟ پھر یہ نہیں آندی کہ تیری کامیابی پیچھے اللہ دی رحمت ہے، پھر نکیاں نکیاں گلاں سناندی اپنے خامد نو، آندی ہے ہر کامیاب بندے پیچھے عورت دا ہاتھ ہوندا ہے۔ بنیاں نے مثالاں کہ نہیں؟ بول دے نہیں؟ شادی شدہ جڑے ہو تو ہی تو بولو شفیق۔ پھر آندی ہے نے ہر کامیاب عورت پیچھے کی دا ہاتھ ہوندا ہے؟ عورت دا۔ تیرے پیچھے میں ہاں تو بندہ پوچھے تیرے پیچھے کون؟ اللہ دے کے اندر میں رحمتہ کرنا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، رحمتم منا، اساں رحمت کیتی ہے، برکت اساں دیتی ہے، خوشحالی ہم نے دی ہے، دکھ میں دور کیتے نے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر دکھ آ جائیں، غم آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، فلا کاشف لہ، ساری کائنات ٹل لا لوے دکھ دور نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات، سارے مولوی، سارے ملا مل جان تے توید پہ بنان، بتیاں پہ بنان، کمکمے پہ بنان، دیوے پہ لان، اور میاں جھنڈیاں بھی پہ لان، داغے بھی پہ بنن، سارا درخت ٹاکیاں بن بن کے پریا جائے، قبراں ساریاں پھلاں نہ رتیاں ہو جان، نا 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 نا، فلا کاشف لہ، ٹل لا لین سارے، غم دی چھٹ بھی دور نہیں ہو سکتی۔ اے غم دور کرنا ہے تے کیس کرنا ہے؟ اللہ، کلے اللہ نے۔ گل سمجھ آئی ہے؟ کیس کرنا ہے؟ کلے اللہ، صرف اللہ نہیں، اللہ ہی وہ غم دور کرتا ہے۔ دیکھو میں کسی صوفی کی کتاب کا حوالہ تو دے نہیں رہا، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بلائیاں منگدا ہے تے جدوں اسی تھوڑا جہا کھچیے تے پھر روندا ہے تے دکھی ہوندا ہے، تے پھر جدوں اسی رحمت کریے تے پھر مکر جاندا ہے، آندا نہیں یہ تے میری محنت نال ہویا، بڑی محنت کیتی ہے پاجی، رات دن ایک کیتا ہے، نہ میں راتی ویکھیے نہ میں دیہاڑ ویکھیے، جیک لگ گیا میرا، جیک لگ گیا، جیک لگ گیا منڈے دا۔ اوہ جیک نہیں لگا، اے پیچھے کسے بڈھی ماں تیری دی دعا دا نتیجہ ہے، اے پیچھے کسے وڈیرے باپ دی دعا دا نتیجہ ہے۔ او ماں پیو دیاں دعاواں تیرے واسطے رحمت بن گئیاں، چلیا کہ دیاں دعاواں ماں پیو دی، ماں پیو ورگا رشتہ جنہوں اللہ دا نبی فرمائے کہ اے دا دنیا اتے مولی کوئی نہیں، خبردار اللہ کے بعد تم پر سب سے پہلا حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا، اف نہ کرنا۔ صحابی رسول کہتا ہے یا رسول اللہ ظالم ہون پھر بھی؟ اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، 3 بار آپ نے کہا ظالم ہوں پھر بھی، ظالم ہوں پھر بھی، ظالم ہوں پھر بھی۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ظالم نہیں ہوتے، ان کے مزاج کی سختی اس کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔
سمجھو کہ نہیں؟ اللہ 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 کہندا رحمتاں میں کراں تے آکھے کہ تے میریاں محنتاں نے، اے تے میں میریاں نمازاں دا نتیجہ ہے، میریاں تلاوتاں دا نتیجہ ہے، میریاں تسبیحاں دا نتیجہ ہے، میں انج کیتا تے میں انج کیتا ہے۔ ما ظن الساعۃ قائمہ، قیامت قائم ہوے گی میرا تے گمان ہی کوئی نہیں، ہوے پاوے نہ ہوے تے جے ہوے والا ارجے تو الا ربی، جے اللہ کو جانا پے بھی گیا، ان لی عندہ للحسنی، میرا اللہ جویں دنیا اتے مینوں خوشحال کیتا سو، قیامت والے دن بھی فتح میری ہے، قیامت والے دن بھی میں ہی خوشحال ہاں، نماز نہ پڑھا تاں بھی خوشحال ہاں، قرآن نہ پڑھا تاں بھی خوشحال ہاں، اپنی اولاد نو دین والے پاسے نہ لاوا میں تاں بھی خوشحال ہاں، اور میاں میں قرآن ترجمے نال نہ سکھاں تے تاں بھی خوشحال ہاں، اللہ اللہ اپنی اولاد نو دین نہ پڑھاواں تاں بھی خوشحال ہاں۔ او کنے وسوسہ پا دیتا ہے، آخے وسوسہ کوئی نہیں، میں تے پیر جگنو شاہ دے دیوے بالنیاں، میں دے دیوے بالنیاں، کم کمے لانیاں، موم بتیاں لانیاں، فلانی سرکار دیاں تے فلانی سرکار دیاں، میں نو کچھ نہیں ہوندا۔ اللہ فرماندا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، او لوگو سنو سنو سنو، جدو آؤ گے میرے کول، تساں انکار کیتا ہے میرے قرآن کولوں، انکار کیتا ہے میرے قرآن دی آیتاں کولوں، تساں انکار کیتا ہے قرآن سمجھن تو، اولاد نو سمجھان تو، تے میرے وال توجہ نہیں کیتی، شریک بنانے چ لگ گئے ہو، آؤ تے صحیح، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، میں تانوں وہاواں گا تواڈے عمل، یا اللہ عمل وخا کے پھر اللہ کہندا والا نذیقنہم من عذاب غلیظ، میں غلیظ ترین عذاب دیواں گا، پھر دساں گا میں ہون دس بندہ، غلیظ ترین عذاب وچ میں مبتلا کر دیواں گا۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ ہے اور توجہ ہے جے، اگلی آیت سنیو ذرا تے انہوں ذرا معاشرے دے اتے تے اپنے حالات اتے فٹ کریو کہ قرآن کی اندر وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اسی جدو خوشحالی دینے آ انسان نو، اسی جدو بولو اور لبن کے چول آگئے نے، بولو تو صحیح، اسی جدو خوشحالی دینے آ انسان نو، مال دینے آ انسان نو، بنگلہ دینے آ انسان نو، گڈی دینے آ انسان، یعنی نعمتاں دینے آ سی وکھریاں وکھریاں نعمتاں، سواری دی نعمت، رہن دی نعمت، کھان دی نعمت، پان دی نعمت، سون دی نعمت، ہم طرح طرح کی جب نعمتیں دیتے ہیں انسان کو، حق کیا ہے؟ ان نعمتوں کو لینے کے بعد حق کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ بندہ جھک جائے اللہ کے سامنے، حق یہی ہے نا، جھک جائے، آکھے اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، تجلی تیری ذات کی،
سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، او کائنات عمال کا کائنات ربا، میں تا کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انجی ہونا چاہیے نا۔ اللہ کہندا پر انج ہوندا نہیں، 100 وچوں 10% تے انج دے ہون گے، میجارٹی کی کر دیے آرازہ، کی کر دیے آرازہ، آکھو آرازہ، منہ موڑ لیندی ہے، کدے تو میرے قرآن تو، میرے محمد ذی شان تو، منہ موڑ۔ آکسفورڈ کا سلیبس چاہیے، بچہ آکسفورڈ کا سلیبس پڑھے، کیوں؟ انگلش ہیوی ہوے گی، عربی ہیوی کیوں نہیں کر دے؟ میرے محمد کریم کے فرمان ہے، عربی سے محبت کرو، کیونکہ تمہارے نبی کی زبان عربی، اللہ کی زبان، بولو اللہ کی زبان، جنت کی زبان، وہ تو پڑھ دی کوئی، وہ آیت پڑھیے نا پھر ہنس کے آندے نے اگوں کی مطلب ہے دا، تو پڑھنا مرنا سی ہے نا، کی مطلب ہے دا، وہ تو پڑھیا نہیں، یہ پڑھا نہیں تم نے، تے نعرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بہت زبردست نعرہ ہے، لیکن اس نعرے کی توہین کی گئی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت پیارا نعرہ، لیکن بدقسمتی سے لگا وہ رہا ہے جڑا ہون تازہ نبی دی سنت من کے آیا ہے، وہ پیا کہندا غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ جو رشوت دے کے لے کے آتا ہے وہ کہہ رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو رات کو شراب پیتا رہا صبح کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو دودھ میں پانی ڈال کے بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جیڑے بھیناں دے حق کھا گئے، جنہاں نے بھیناں دیاں شادیاں ہی تاں کیتیاں پہلے انگوٹھے لوا کے، تے بھیناں نو آکھیا جے اپنا حق لینا جے تے ساڈے بوے بند نے، جے ساڈے نال تعلق رکھنا جے تے زمین ساڈے نال لواؤ، او پیا کہندا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ خدا کی قسم قرآن میرے سامنے ہے، جو لوگ اپنی بہنوں کا حق کھا گئے ہیں ان کی اولادیں حرام کھا رہی ہیں، وہ حرام کھا رہے ہیں۔ حرام کس طرح کا؟ ان کا کھانا خنزیر کے گوشت سے بدتر ہے، جڑے بہنوں دا حق کھا گئے، جو ماؤں کا حق کھا گئے ہیں، غریبوں کا حق کھا کے نعرہ کیا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جنہیں غریب دے پیسے مار چھڑے نے، لوکاں نو ذلیل کر گیا، لٹ گیا، انہوں دے پیسے غصب کر گیا، او پیا کہندا غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ دسو مذاق نہیں، یہ توہین نہیں ہے؟ ہاتھے چ سگریٹ، منہ چ پان، نماز ایک نہیں تے غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ دسو یار، بتاؤ مجھے، یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ یہ نبی کی محبت کا مذاق نہیں ہے؟
نعرہ تو یہ ہونا چاہیے تھا غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حلال کی کمائی ہی قبول ہے، غلامی رسول میں زنا کی کوئی گنجائش نہیں، غلامی رسول میں رشوت کی گنجائش نہیں، غلامی رسول میں ملاوٹ کی گنجائش نہیں، غلامی رسول میں حق نہیں کھائیں گے، غلامی رسول میں تنگ نہیں کریں گے، غلامی رسول میں عزت دیں گے، عزت لیں گے، غلامی رسول میں انسانیت کا بھلا کریں گے۔ یہ تو نعرہ لگایا ہی نہیں، او پان منہ چے آتے سگریٹ نالے سوٹا لاندا ہے، نالے کہندا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کوئی انجا ہے کہ نہیں؟ بول دے کس کی غلامی؟ فرشتے دیکھ رہے ہیں، لانتے کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، لانتے کر رہا ہے، اور بغیر تو تم نے محمد عربی کا مذاق اڑایا ہے، تو آڈا کوئی مذاق اڑائے تے تسی دشمنی کر دے ہو، تے اللہ دے پیغمبر دا مذاق نہیں اڑا رہے تسی؟ تم نبی کی سنت چہرے پہ سجانے کے لیے تیار نہیں ہو، 3600 ہیلے بہانے ہیں، تے سٹیکر لائے نے متھے ہوتے لبیک یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، نعمتیں ہم نے دی انسان کو، فراوانیاں ہم نے دی انسان کو، اس بدبخت نے ہم سے ہی منہ موڑ لیا، وَأَنَا آبِ جَانِبِهِ، اکڑ گیا، تکبر کرتا ہے، غریب انسان کو کہتا ہے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو، میرے نال کھلو کے نماز نہ پڑھی، تیرے کو بو آندی ہے، غربت دی۔ اگر کسی غریب کی بیٹی کو کھانا دیتی ہے مالدار عورت تو اسے فرش پہ بٹھاتی ہے، کونے پہ، او تھے بہ کے کھا لے، اپنے بچوں کو قالین پہ، ٹیبل پہ، کرسیوں پہ، غریب کی بچی کو نیچے زمین پہ۔ وَأَنَا آبِ جَانِبِهِ، اکڑتی ہے، غرور کرتی ہے، انسان غریب انسان کو حقیر سمجھتی ہے، حقارت کی نظروں سے دیکھتی ہے، حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے بندہ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اس کی حرکتیں دیکھ کر ہم پھر تھوڑا دبوچتے ہیں، گڈی وج گئی سو، کارخانے چگ لگ گئی سو، جوان پتر مر گیا سو، لتاں ٹوٹ گئیاں سو، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بازو کٹ گیا، ہم نے پکڑا، کھینچا، تکلیف اور غم کے بادل اس کے اوپر گرائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے کھینچا، بیٹی کو طلاق ہو گئی، ہم نے کھینچا، پوترا مر گیا، پوتری مر گئی، نواسی مر گئی، اپنے آپ کو شوگر لگ گئی، ہیپاٹائٹس ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، بیماریاں لگ گئیں، پھر کیا کرتا ہے؟ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، ہن بلاندہ پہ کاری جی آئیو، مولوی جی آئیو، بچے لے کے آئیو، قرآن خوانی کرنی ہے، لمبی دعا منگاؤ، لمبی، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبیاں لمبیاں دعاواں پیا کراندہ ہے، پھر لمبیاں دعاواں پیا کراندہ ہے، پھر قرآن خوانیاں پیا کراندہ ہے، پھر سارا کچھ پیا کراندہ ہے، کدو کراندہ ہے جدوں اسی کھچیا۔ تو گل سمجھ آتی پئی؟ کدو پیا کراندہ ہے جدوں اسی کھچیا۔ جب ہم نے انسان کو کھینچا، جھنجھوڑا، جب ہم نے اس حسین چہرے کو بدصورت کر دیا، اس جوانی کو ہم نے بدذوق کر دیا، اس خوشحال گھر کو
ہم نے خوشیوں سے محروم کر دیا، اس کاروبار کو نقصان دہ بنا دیا، اس جسم کو بیماریوں سے بھر دیا۔ فضو دعائے نریز اور لمیاں لمیاں دعا پیا کرا، انہوں نے کہا دعا کریو تسی کریو، میری تے سندا نہیں، تہاڈی موڑدا نہیں، میری نہیں سندا، تسی کریو دعا۔ مولوی جی دعا کرانی ہے، کنے پیسے لوگے؟ دعا کرانی ہے، قرآن خوانی کرانی ہے، دیگ بھیج دواں جے مدرسے وچ، دیگ بھیج دئیے مدرسے وچ؟ انج اللہ نے دیتے اسو تے خرچ نہیں سو کیتا، شیطان نے ذہن چ پایا اور نہیں نہ کری تے جدوں اللہ نے کھچیا ہے نا، ہن آندا ہے کوئی دیگ بھیج دیاں جے مدرسے، ہن پوچھدا ہے، پھر پیسے بھی پیا دیندا ہے، پھر سارا کوئی ہن تے اپنی پھسے تو کام پیا کردا ہے، کہ ہن تے مصیبت آئی سو پیا کردا ہے، ہن کیتے دا کی فائدہ؟ اور کوئی گل سمجھ بھی آندی پئی جے کوئی نہ؟ کل کہہ دیجئے میرا پیغمبر ارأیتم ان کان من عند اللہ، کیا کدی سوچے آجے ہوئے لوگو اے جڑا قرآن ہے اللہ دی طرف ہوئے، اے جڑی کتاب ہے اللہ دی طرف ہوئے، اے جڑا کلام کھلیا پہ آجے، اے اللہ دیاں گلنا جے، اللہ دی زبان اطہر تو نکلے کلمے نے، تساں اللہ دی زبان دا پاس نہیں کیتا، اللہ تہاڈا پاس نہیں کیتا، تساں اللہ دی زبان نو اہمیت نہیں دتی، تے دعا کردے ہیں تہاڈی زبان نو اللہ بھی اہمیت نہیں دیندا، تساں اللہ دے قرآن تو منہ موڑ لیا، اللہ تہاڈے کولوں منہ موڑ لیا۔ اللہ کہندا جدوں میں قیامت والے دن انیا کر کے اٹھاواں گا، پھر آکھے گا ربنا او پروردگار اللہ لما حشرتنی آما، مینوں کیوں انیا کیتا ہی، میں تے ویندا ہوندا سا، میں تے ویندی ہوندی سا، اللہ کیوں انیا کیتا ہی؟ اللہ کہے گا تساں دنیا اتے مینوں بلا دتا تے میں تانوں بلا دتا، تساں قرآن نہ پڑھیا تے نہ پڑھایا، میرے دل سے دلی دعائیں نکلتی ہیں میری ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو صبح وہ دور منڈی سے اور آگے سے گروپ بنا کے یہاں پہ آتی ہیں، وڈیری مائیں، گھریلو ہماری اور جوان ہماری بہنیں گروپ بنا کے آتی ہیں، اپنا قرآن پڑھتی ہیں آ کے، اور میرا خیال ہے کم از کم 35-40 عورتیں ایسی ہیں الحمدللہ جنہوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، جنہوں نے قرآن ختم کیا، بڑھاپے میں پڑھا ہے، بڑھاپے میں۔ ایک گھر ہے رانا اختر صاحب کا، رانا اختر صاحب نے بڑھاپے میں مجھ سے پڑھا پورا قرآن پاک، اور ان کی اہلیہ نے میری بیگم سے 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے بڑھاپے میں، جب اللہ توفیق دے دے، جب اللہ توفیق دے دے، وگرنہ شیطان ایسے مسئلے سامنے لے کے آتا ہے، ایسے مسئلے، انہیں ٹائم نہیں ملتا، بچے روندے نے، کام بڑے ہوندے نے، یہ ہے وہ ہے، آج موت آ گئی تو مجھے بتاؤ میری ماں بہنوں، بتاؤ مجھے وہ کام کون کرے گا؟ آج موت آ جائے، یہ ابھی میرا خیال ہے جنازہ نہیں ہوا زکریا صاحب کی بیٹی کا، ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، اس کے بھی بہت سارے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، روزانہ دوسرے دن تیسرے دن جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کے کام کون کر رہا ہے؟ آج نیت کرو، جتنی خواتین میری مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں، آج نیت کرو کہ ہم قرآن پڑھیں گی، آ کے ہم قرآن پڑھیں گی، قرآن کی کلاس کو انشاءاللہ ہم بھرپور بنائیں گے۔ میں ان بچیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو دور دراز سے ترجمہ تفسیر کی کلاس میں آتی ہیں، ان بچیوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو جو ہے آنے والی زندگی میں خوشحال کرے،
اللہ قرآن کی برکت سے ان کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ان کے لیے باعث سے برکت اور رحمت بنا دے۔ جی دور دراز سے آتی ہیں، بلکہ ان میں ایک بچی ٹیچر ہے، وہ صبح پڑھاتی ہے، 2 بجے اسکول سے چھٹی کرتی ہے، پھر گھر آتی ہے 3 بجے، پھر یہاں پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، محنت تو ہے نا۔ ان بچیوں کے لیے بھی سارے دعا فرمائیے گا، اللہ ان بچیوں کو دنیا کی ہر نعمت اور خوشی دے اور اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ پھر وہ بچیاں جنہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے، قرآن کو یاد کرنا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، ان میں ہمارے یہ حاجی صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، ان کی نواسی ہے، اس نے بھی حفظ میں جو ہے وہ داخلہ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی ذہین بچی ہے، یہ نہیں کہ کمزور بچی، ذہین بچی ہے۔ ایک مرتبہ اسے سمجھائیں قواعد تو وہ دوسری مرتبہ خود سناتی ہے، ذہین بچی ہے، اور وہ حفظ کی کلاس میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ہیرا ہے یہاں پہ، ہیرا اس کی بیٹی حفظ کی کلاس میں ہے، تو حفظ میں بھی بچیاں یہاں پہ پڑھ رہی ہیں، ترجمہ تفسیر میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، ناظرے میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، حدیث کی کتاب کا درس ہوتا ہے، اصول حدیث کی کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد فقہی مسائل وہ بچیاں پڑھ رہی ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں، بچیوں کے بہت سارے مسائل ہیں، تو وہ یہاں 3 سبق میجر پڑھائے جا رہے ہیں۔ ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے، اصول حدیث کی کلاس ہے، فقہ کی کلاس ہے، اور حفظ کی کلاس ہے، پھر ناظرے کی کلاس ہے، اور اس کے بعد عشاء کی مغرب کی نماز کے بعد پھر ہمارے یہاں بچے، ان میں ایسے لڑکے ہیں جو شادی شدہ ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، کارخانے میں کام کرتے ہیں، اور پھر وہ ادھر سے وقت نکال کے یہاں پہ آ کے قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں۔ کالج کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، بچے BA میں ہیں، BCom کی تیاری کر رہا ہے بچہ ایک، وہ بھی اکیڈمی سے آتا ہے پھر سیدھا یہاں پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ سارا دن دکان کرنا، پھر دکان کو ٹائملی بند کرنا، پھر بند کرنے کے وقت گاہکوں کا شیطان کا ورگلانا، گاہک بھیج کے پھر بھی ٹائم نکال کے یہاں پہنچنا۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا ایک شاگرد ہے، اس کے بیچارے کے بازو بھی فریکچر ہوا ہے، یہ ظہیر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، دانا والی سے آتا ہے، دانا والی سے عشاء کی نماز سے پہلے ترجمے کی کلاس میں یہ ہمارا یہ شاگرد جو ہے یہاں پہ پہنچتا ہے، اور یہ اس کا دوست ہے جو اسے چھوڑ کے آتا ہے، قرآن کی کلاس پڑھا کے پھر اسے گھر چھوڑ کے آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ عمل چھوٹے ہیں؟ کیا یہ عمل چھوٹے ہیں؟ یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے یہاں آنا، ایک ایک ذرے کے برابر اللہ نیکیاں عطا کرے گا۔ بہت بڑے عمل ہیں یہ، ٹھیک ہے، بہت بڑے اعمال ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور کوئی سفیر نہیں ہے، کوئی ہمارا مطالبہ نہیں ہے، کوئی ہم نے آج دن تک جو ہے اڈوں پہ آگے پیچھے کہاں پہ بندے نہیں کھڑے کیے، کوئی دکانوں پہ غلے نہیں رکھے ہم نے، بس یہی ہے کہ یہاں جلسے میں گلے پڑے ہوتے ہیں، ایک ادھر پڑا ہوتا ہے، ایک ادھر پڑا ہوگا، اور اس میں اگر کوئی ساتھی اپنی مرضی کے ساتھ کوئی وہ کرتا ہے، مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ یہاں اخراجات تو ہوتے ہیں، اب تقریباً 80 85 90 کے قریب صبح سے لے کے عشاء تک جو بچے پڑھتے ہیں، تو وہاں خرچے نہیں ہوتے، بجلی کے اخراجات ہوتے ہیں، دوسرے اخراجات ہوتے ہیں، کتابوں کے اخراجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی ہیں جو بچے یہاں رہ جاتے ہیں، ان کے کھانے کے اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پہ پیسہ خرچ کرنے والا اور ان کے پہرا دینے والا، تمام کے تمام افراد پہ اللہ قیامت کے دن جنت کا تاج پہنائے گا۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اس لیے میں انہی الفاظ پہ درس قرآن کا اہتمام کروں گا کہ ایک تو ٹائملی تھوڑا سا آج پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک ساتھی لیٹ آئے ہیں، وگرنہ پورے 10 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے 9:30 پونے 10 کہا ہے تو 10:30 بیان شروع ہوگا، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آئندہ کے لیے پونے 10 بجے آپ پہنچیں گے تو بیان شروع ہوگا نا،
آپ ہی 10 بجے کے بعد آئیں گے تو بیان کیسے شروع ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے پھر 2-3 جو ہیں وہ بعض ساتھی، بعض میری مائیں بہنیں دعا کے لیے کہتی ہیں۔ ایک ہماری بہن ہے، ان کا بیٹا دنیا سے چلا گیا اور انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور دوسرا جو ہے ایک ہماری بہن ہے جن کا کوئی مسئلہ ہے، ان کے میاں کے شاید کوئی کاغذوں کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو دعا کے لیے کہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکتے، کہہ نہیں پاتے، ٹائم نہیں ملتا یا یاد نہیں رہتا۔ اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنائے۔ آج مزہ یہ ہے، آج یہ مزہ ہے، میں اسپیشل کہوں گا جو بچیوں کی معلمہ ہے اس سے کہ دعا کے بعد ان بچیوں سے، ان ماؤں بہنوں سے ہاتھ اٹھوا کے پوچھو کہ کون کون یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہے، کون کون یہاں داخلہ کروانا چاہتا ہے، اور ان سے وعدہ لو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، تاکہ پھر بھی اس کا بھی ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب بندہ جو ہے تنہائی میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر عمل کی توفیق دیتا ہے۔ جو وعدہ کیا ہوتا ہے پھر اس وعدے کا پاس بندہ کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن سیکھو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، کل کو ہم مر جائیں گے تو یہ اولاد قرآن جانتی ہوگی تو ہمارے لیے دعا کرے گی، ادروائز لوکاں نوں ہی آکھے گی تسی کرو تے تسی کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہر پریشانی، تکلیف، مصیبت، آزمائش سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہر پریشانی، تکلیف، مصیبت، آزمائش سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں یا اللہ ان بزرگوں کو جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما۔ ہمارے حاجی صاحب ہیں، پڑوسی بھی ہیں ہمارے، بیمار تھے پچھلے دنوں میں، ان کی اہلیہ بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میری والدہ کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ انہیں تندرستی صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر بیمار کو جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما۔ یہ اسپیشل میری بہن ہے وقار کی والدہ، بلال کی والدہ، ان کے لیے، ان کے والد کے لیے دعا فرمائے، اور ان کی بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو عظمت نصیب فرما، برکتیں عطا فرما، ہر پریشانی، تکلیف، مصیبت، آزمائش سے محفوظ فرما۔ اور جتنی میری مائیں، میری بوڑھی مائیں، جوان بہنیں یہاں پڑھنے آتی ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر، یا اللہ ان کی ہر جائز مراد کو پورا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ جتنی یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، جتنی ان کے مسائل ہیں، یا اللہ تجھے سب کا پتہ ہے، یا اللہ یہ سب صرف تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ صرف تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، صرف تیری محبت کے لیے آئے ہیں، تیرے محبوب کی محبت میں آئے ہیں۔ اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ یہاں بیٹھنا ہمارا، اس میں یقیناً کمیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، تو معاف فرما، اور اس ہمارے بیٹھنے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، یا رب العالمین ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جتنے یہاں دوست ہیں، کاروباری ہیں، ظہیر ہے، وقاص ہے، شکیل ہے، اور دوست ہیں، خلیل صاحب ہیں، اور جتنے بھی ہمارے شاہد ہیں، سعود صاحب ہیں، جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی مالی مشکلات دور فرما۔ اے اللہ ان کو تندرستیاں دے، صحتیں دے، قرآن کی تعلیم کے ساتھ وابستہ کر۔ اے اللہ ان کو برکتیں عطا فرما۔ وقاص ہے، کاشف ہے،
اور جتنے بھی یہاں دوسرے تیسرے بچے ہیں یا اللہ ان سب کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما۔ ہماری بچیاں جو ترجمہ تفسیر میں ہیں اے اللہ انہیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ جو حافظہ بچیاں حفظ کر رہی ہیں اے اللہ انہیں قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا عالم بنا۔ جو بچیاں ناظرے میں ہیں اللہ انہیں بھی قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس ادارے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہ زکریا صاحب کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اس کو جو ہے کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان مرد و زن دنیا سے چلے گئے سب کی یا اللہ مغفرت فرما۔ ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر پریشانی تکلیف مصیبت آزمائش سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔